پروفیسر سعید خان صاحب، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حضرت عمار ابن یاسر کا بڑا ہی کردار ہے، اور اس اشعار بھی کچھ مشہور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو پھر ہمیشہ بہت مشہور حدیث رہی. ارشاد کیجیے. سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے وقف تھا. اور جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اے لوگو روئے زمین پر مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کے وجود کے لیے، اللہ کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واحد نشان ہیں، سبحان اللہ، جو اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ صفحہ ارضی پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قابل پرستش ہے. تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیامت تک آنے والی امت کو بتانے کے لیے کہ ملت اسلامیہ کے شہروں کی پہچان، ملت اسلامیہ کے ایمان کی علامت وہ مساجد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر کرنا شروع کی تو قباء میں بھی تو ساتھ تھے. جی، قباء میں بھی ساتھ تھے. وہ تو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، ذکر ہم کر چکے، ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوئے. تو یہاں پر آپ نے جس شوق اور جذبے کے ساتھ، اور سعادت بھی تو دیکھیے نا محترم ڈاکٹر صاحب کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو انگاروں، دہکتے انگاروں پر لیٹے دیکھا تو وہاں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا، اسی طرح میرے عمار پر بھی اس آگ کو ٹھنڈا کر دے. یا نار کونی بردم و سلاما علی جسم کا ایک ایک حصہ جس نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنا پٹوایا ہو، داغدار کیا ہو، نشان زدہ کیا ہو، وہ کسی بھی مرحلے پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کیسے رہتے. یہ تو سراپا نور بن کے چمکیں گے. سراپا نور بن کر چمکے ہیں، کوئی شک نہیں. آپ نے جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر عمار کی پہچان یہ تھی کہ جو چیز ہم ایک ایک اٹھا کر لے جا رہے تھے، عمار وہ دو دو اٹھا کر لے جا رہے تھے. سبحان اللہ. اور خوشی کے ساتھ وہ مسجد تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور زبان پر کیا تھا؟ فرماتے تھے کہ نحن المسلمون نبتغی المساجد، ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں. ہمارا مسجدوں کی تعمیر کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہیں. ہم گرد و غبار سے اٹ بھی جائیں تو فخر محسوس کرتے ہیں تعمیر مسجد میں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کے ساتھ اس حال میں ہوں کہ آپ بھی حصہ ہاتھ بٹا رہے ہوں، وہاں کون پیچھے رہ سکتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے ان پر اتنا سامان اٹھوا دیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے، مزاح بھی تو چلتا تھا صحابہ کرام، وہ کہتے تھے اب یہ عمار نہیں بچیں گے، اتنا بوجھ ہے ان پر. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ آئے، آپ نے اس میں سے کچھ سامان کو گرایا اور ہٹا کر فرمایا دست مبارک سے جھاڑا بھی، اپنے دست مبارک سے غبار ان کا، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ عمار تمہیں انتہائی مظلومیت کے ساتھ ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. اللہ آپ کے اس ارشاد سے، جیسا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے عالم ازل سے، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر صحابی کے خاتمے کا بھی کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں کون انسان کس حالت میں داخل ہوگا. تو سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر بتا رہے تھے کہ اے قیامت تک آنے والو، ایمان کی علامت دیکھ لو کہ ہم مسجد بھی تعمیر کر رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت سے بھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ.